کہ جب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بصرہ سے روانہ ہوئیں تو حضرت علی نے حضرت عمار ابن یاسر کو بھیجا کوفے میں تاکہ لوگوں کو آمادہ کریں، کیونکہ کوفے کے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا ہم نیوٹرل رہیں گے اس مسئلے میں۔ تو سیدنا عمار ابن یاسر کو اور حضرت حسن ابن علی کو، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت علی نے بھیجا کہ آپ کوفے کے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ یہ لوگ جتھا بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور سورہ حجرات میں آیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے، تو آپ نیوٹرل ہو کے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک گھر کے اندر چور داخل ہو جائیں اور آپ کے دونوں مال آدھا آدھا کر لیں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ چور کے خلاف اس مالک کے حق میں لڑیں، تو آپ نیوٹرل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر کرنی ہے آپ نے۔ حکمران وقت کی بیعت تو جو اور پھر وہ صحیح بھی ہو حاکم تو واجب ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک حکمران کی بیعت کر لی جائے لیکن وہ صحیح طریقے سے اسٹیبلش ہو، تلوار کی زور پہ نہ ہو، اور اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو تو وہ باغی اس کو قتل کیا جائے۔ تو وہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کوفے کے ممبر پہ چڑھے، حسن ابن علی کو سب سے اوپر والی سیڑھی پہ بٹھایا اور اس سے نچلے والی سیڑھی پہ خود کھڑے ہوئے۔ حالانکہ عمار ابن یاسر ان کے باپ سے بھی بڑے تھے عمر میں، ان کو پروٹوکول دیا اہل بیت ہونے کی وجہ سے۔ بخاری میں الفاظ ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ اے اہل کوفہ، سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جنگ کا اختلاف ہے لیکن احترام نہیں ہاتھ سے جا رہا۔ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، یعنی کٹر جنتی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ اللہ کی اطاعت کدھر سے آگئی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو عمار ابن یاسر نے اس آیت کی تفسیر سمجھا دی کہ جو حکمران وقت کی اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، لہذا حضرت علی کے ساتھی جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں، اور مخالفین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف۔ اب یہ الفاظ بڑے سخت ہیں کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو، لیکن تعریف پہلے کی کہ وہ دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کام ہوا۔ یہاں تو ہم کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں فوراً لوگوں کو مرتبے کی فکر پڑ جاتی ہے، وہ مرتبہ اپنی جگہ یار۔ حضرت آدم کی غلطی ہائی لائٹ ہونے سے حضرت آدم جو ہیں وہ ہمارے جد امجیت سے ریٹائر ہو گئے ہیں کیا؟ اللہ نے ان کو ایک عزت دی ہوئی ہے، غلطی اپنی جگہ ٹھیک ہے، معاف ہو چکی ہے، پھر بھی ذکر ہوتی ہے کیونکہ سورہ اعراف میں ہے کہ اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس نے شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلایا۔ بس اس حد تک، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ان پہ لعنت کرنی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اولو الامر کی اطاعت یعنی حکمران وقت کی اطاعت، لیکن کتاب و سنت کے دائرے کے اندر۔ اگر کتاب و سنت سے ہٹ کے بات ہوگی پھر آپ نہیں کریں گے، اور اس کی بھی آپ مثال سن لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، مروان بن حکم خود بیان کرتا ہے امام زین العابدین سے۔ امام زین العابدین حضرت علی کے بیٹے ہیں، علی بن حسین، حضرت حسین کے، علی ابن حسین بن علی، امام زین العابدین۔ ان سے مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے ان کے اور سیدنا علی کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حضرت عثمان حج تمتع سے روکتے تھے، یعنی ایک سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے سے، جبکہ حضرت علی کہتے تھے یہ تو سنت ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت تک کے لیے حج عمرے میں داخل ہو گیا۔ حضور نے یوں انگلیاں ڈال کے مشرکین عرب کی رسم توڑی تھی۔ مشرکین عرب حج کے دنوں میں عمرے کو گناہ سمجھتے تھے، نبی علیہ السلام نے رسم کو توڑ کے صحابہ کو حکم دیا کہ حج تمتع کرو، اور جنہوں نے احرام نہیں کھولا فرمایا یہ نافرمان ہے۔ اور آپ نے بھی خود تمتع ہی کیا لیکن وہ قران کی شکل میں تھا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لے آئے تھے، لیکن آپ نے بھی عمرہ اور حج ایک سفر میں جمع کیے ہیں، حج افراد آپ نے نہیں کیا۔ تو مروان بن حکم کہتا ہے کہ حضرت عثمان کو حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین، میں کسی بھی شخص کے کہنے پہ نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے حضرت عثمان کو جب سمجھایا اور دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑتا ہوں، لیکن میں حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق۔ سر حضرت علی نے یہ جو سنت بحال کی ہے آج پوری دنیا حج تمتع کر رہی ہے، جہاں کئی اور چیزیں حضرت علی کے دور خلافت میں بحال ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے لیکن بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے جو بیان کی جاتی ہے ترمذی سے، کہ ایک شخص آ کے عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ حج تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز، سنت ہے۔ سنت اس لیے کہ ایک سفر میں آپ نے دونوں سے فائدہ اٹھایا،
قران بھی لغت کے معنوں میں تمتع ہی ہے، کیونکہ آپ نے ایک سفر میں دونوں سے فائدہ تمتع حاصل کر لیا نا. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ تمتع میں آپ دونوں کرنے کے بعد احرام کھولتے ہیں جو قران میں، اور تمتع میں آپ عمرہ کر کے کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ باندھ لیتے ہیں. لیکن ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، نفع اٹھانا دونوں سے، یہ تمتع میں بھی ہوتا ہے اور قران میں بھی ہوتا ہے. افراد میں اکیلا ہوتا ہے حج، اور لیکن اس میں پھر قربانی کوئی نہیں ہے. اس میں قربانی ہے کیونکہ آپ نے ایک سفر میں دو چیزوں سے فائدہ اٹھایا. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے. اچھا، وہ بھی کوئی بڑا سیانا سی، انہیں پہلے منوا لیا. ان کا اچھا تو آپ کے ابا جان تو منع کرتے تھے، اور نہ سمجھایا کہ یہ کسی سیاسی لیڈر دا پتر ہے جڑا آ کے کہا جی نہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی چیز کا حکم فرمائے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں حکم دیا تھا. اب یہ آپ دیکھیں صحابہ کرام اولو الامر کو نہیں مانتے تھے جب کتاب و سنت سے ٹکراتا تھا. کلیئر کٹ کہتے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے چند زندیق تھے، ان کو سیدنا علی نے آگ میں جلوا دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس تک خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کاش علی ابن ابی طالب ان کو آگ میں نہ جلاتے بلکہ قتل کرواتے، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ ان لوگوں کی سزا قتل کرنا ہے. آگ میں جلانے کی سزا کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو کاش میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کرتا. اب ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، حضرت علی کو جب یہ بات پہنچی نا، انہوں نے کہا اللہ ابن عباس پہ رحم فرمائے، اس نے سچ کہا. اور انہوں نے کہا ہے افسوس پہلے ہی مجھے بتا دیتا. یعنی سیدنا علی سے یہ چیز اوور لک ہو گئی. اور دوسری طرف للہیت دیکھیں، فوراً رجوع کر لیا. انہوں نے نہیں کہا کہ میں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین ہوں. ٹھیک ہے، وہ لوگ تو بڑے مسکینیوں کی زندگی گزارتے تھے، ان کو ڈر لگا رہتا تھا یار کہیں نبی علیہ السلام کی مخالفت. اور سر جو ان کی عوام تھی نا، وہ بھی پھر جناب ایسی عوام سی کہ وہ لحاظ کوئی نہیں کرتی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے نعت اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کی ذرا طبیعت آپ کو پتہ ہے نا، ذرا یہ شعر و شاعری سے اور ان چیزوں سے ذرا وہ ان کو ایک ویسے ہی تھوڑی سی کھندک آتی تھی، جلالی طبیعت کہہ لیں. آج کل جلالی تو ویسے قوالیاں بھی سن دے رہے، اس زمانے کے جلالی. تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے حسان ابن ثابت کی طرف دیکھا، وہ بھی جناب پھر 24 کیرٹ سونا. انہوں نے کہا عمر اس طرح نا میری طرف دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا. ہائے 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 ہائے، کسی شخص سے یہ کہنا کہ تو کیا ہے، تو سے بہتر بندے کو سناتا تھا، تو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد تو بندے کو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے. لیکن ان کو پتا تھا وہ ذکر کس کا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا. وہاں عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ بول جاتے. تو انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین، میں نے خود دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام حسان ابن ثابت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کافروں پر ہمارے تیروں کا وہ اثر نہیں ہے جو حسان ابن ثابت کے اشعار کا ہے. کیونکہ اصل میں عربی لوگ جو ہے نا وہ لنگوسٹک کے بڑے ماہر تھے، ان کو تلوار کا ایسا اثر نہیں ہوتا تھا جیسا کہ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کسی سیاسی لیڈر کو جوتا مار دیں یا مکہ مار دیں وہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی اس کے بارے میں ایسا کوئی نعرہ ڈیوائز کر دینا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اس زمانے میں لوگ شعروں کے ذریعے جواب دیتے تھے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والوں میں حسان ابن ثابت بھی شامل تھے. بدری صحابی بھی ہیں، مستاح وہ بھی شامل ہیں. تو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے سیدنا حسان ابن ثابت. اور حضرت عائشہ کی للہیت دیکھیں، حضرت عائشہ کے سامنے جب کوئی ذکر کرتا نا کہ یہ تو حسان نے بھی آپ پہ تہمت لگائی، تو کہتے ہیں حسان کو برا مت کرو. ہائے ہائے ہائے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض ہوتے تھے نا تو حسان ابن ثابت اپنے اشعار کے ذریعے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے کہ میرے نبی کی تو یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے. حضرت ایک زندگی، ایک عورت کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی تکلیف دہ امر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہو؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت پہلے نمبر پہ ہوتی تھی، باقی ساری نسبتیں بعد میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے تو میرے ساتھ اگر غداری بھی کر دی تو کیا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے،
یا وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہے، رسول کے ساتھ بھی مخلص ہے، لیکن ہمارے علماء کو نہیں مانتا، 0 سے ملٹیپلائی. دیکھا انہیں فرق؟ صحابی اور وابی میں بڑا فرق ہے، اور صحابی اور بابی میں بڑا فرق ہے. یہ فرق صرف ان کو سمجھ آتا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ خلوص دل سے کہا ہو کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے، ہم علمی کتابی مسلم ہیں. تو یہ نسبتیں وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے مانا کرتے تھے، باقی وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے. وہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دیٹس آل، بات ختم. دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو یہ ان کی دلیری تھی. اور آج دیکھیں پھر ہم ان کے نام لیتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی اچھائیاں یاد کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ہم تقریریں کرتے ہیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے. آپ کو میں اکثر یہ کہتا ہوں، حصول برکت کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں، اکثر سیدنا عمر کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں حضرت سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے امیر المومنین آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، پہلے بتائیے آپ نے اپنے کپڑے کہاں سے سلوائے ہیں، آپ کا تو قد لمبا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کا جواب دے گا. تو انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں سب کو ایک چادر ملی تھی اور میرے باپ کے ایک چادر میں سوٹ نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں اب تم بات کرو، ہم تمہاری اطاعت بھی کریں گے. کریڈیبلٹی تمہاری مانی گئی نا. سر یہ جو مولوی یہ واقعہ سنا رہا ہو نا ممبر کے اوپر، جب وہ ممبر سے اترے نا اس سے آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ سر آپ تو سائیکل پہ آئے تھے، یہ 5 سال کے بعد گاڑی آپ کے نیچے کیسے آ گئی ہے. تو اگر وہ حضرت عمر والا جواب دے دے تو مجھے اس کا پتہ آپ نے بتا دینا، اس مولوی کی میں بیعت کر لوں گا. لیکن ویڈیو انہوں نے ویکھی ہوئے کدھر وہ تکیہ نہ کر رہے ہوئے، سر وہ شکل ہی دس دے گی تمہیں. لیکن سر یہ اترنے کے بعد نہیں پوچھنا، آپ نے بڑے مجمع میں کھڑا ہونا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے مریدین آپ کا اکرام مسلم کر دیں گے. تو کہیں گے تم دسنے ہیں پہلے، اور وہ کہے گا آپ سائڈ کمرے میں آ جائیں. کمرے نہ جائیے بھائی، تقریرہ کرتے ہیں مجمع تے سوال پوچھے تو کہتے ہیں کمرے میں تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے، اوتھے جا کے اکرام مسلم کرنا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ باتیں کرنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام کا میں آپ کو کردار بتا کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ کو تو کسی سے اپنا کردار منوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب ونس 40 سال کی زندگی آپ کے سامنے تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سخت اندھیری رات کے اندر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت آپ کو ملنے کے لیے آتی ہے اور آپ اس کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہتے ہیں. پھر آپ اس عورت کے ساتھ دور تشریف لے جاتے ہیں. راستے میں صحابہ کرام چوراہے پہ کھڑے ہیں اور اس وقت سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں، نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ جو عورت گئی ہے اور وہ پردے میں بھی ہے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی، آپ علیہ السلام جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں، آپ صحابہ کرام کے پاس آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ اب انہوں نے تو نہیں پوچھا، لیکن لیڈر کا کام ہے کہ وہ کلیریفائی کرے. سر وہ بتائے کہ سر یہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے، میرا مہینے کا جو ٹیکس ہے وہ تو 6,000 روپے ہے، لیکن میں 300 کنال کے بنگلے میں رہتا ہوں اور میرے 3 کتوں کا خرچہ ہے وہ 2.25 لاکھ روپے ہے، لیکن مہینے کا ٹیکس میں 6,000 روپے دیتا ہوں. اور پھر میں لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ جی جناب آپ ٹیکس دیں تاکہ ملک آگے چلے، اور میں خود اتنا ٹیکس دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری بیوی صفیہ تھی، مجھے ملنے کے لیے آئی تھی، تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا. تو ان کے یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ ہائے ہائے. آپ فرمایا نہیں، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح تیرتا ہے. یعنی ہر بندے کے ساتھ، مسلم شریف میں حدیث ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا کیونکہ 295 سی نہیں تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا شیطان، لیکن اللہ نے اسے میرا مطیع کر دیا. مجھے میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے نا وہ مطیع ہو چکا ہے، وہ بھی مجھے نیکی کی ہی طرف بلاتا ہے، یعنی مسلمان ہو چکا ہے وہ جن. نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان خون میں گردش کرتا ہے. یعنی مراد یہ کہ اگر تم نے شیطان کے ہتھے چڑھ کے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لی تو ایمان سے ہی جاؤ گے، لیکن اس بدگمانی کو ختم کرنے کی فکر صحابہ کو نہیں ہے، لیڈر کو ہے. یہ لیڈر کا کام ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے. یہاں پہ لیڈر کوئی اوٹ پٹانگ بات بھی کر رہے، نیچے والے بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بجائے کسی کی جرت ہے کہ سر یہ آپ نے بات صحیح نہیں کی، اس کو ذرا چینج کریں، غیر مناسب بات آپ نے کر دی.
کسی کی جرت نہیں ہے. الٹا اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں, نہیں جی نہیں انہوں بھی تو ہے کیا سی نا, ٹھیک ہے. کبھی کہہ دیں گے ہمارا سیاسی بیان ہے, ہم نے کون سی یہ بات کی ہے, تو سیاسی ایک تھے یہ بات کر دی. تو یہ بڑا مشکل کام ہے, کہنا آسان. اولی الامر منکم پھر اس طرح کے ہوتے ہیں سر, نبی الاسلام, خلفائے راشدین جیسے, جو اپنا آپ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے, کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے آپ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انجینئر کو تو حضرت ابو سفیان کے ایمان لانے کا غم ہے, لیکن اس کا کھل کر اظہار نہیں کرتے. علی بھائی سے گزارش ہے کہ فرقہ دیوبندیہ کے اس کمزور گول کیپر کی مزید تسلی کرا دیں. شکریہ. کمزور گول کیپروں کی تسلی کرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی عوام ہی کروا دی ہے. ہماری خلاف جب ویڈیوز چڑھاتے ہیں نا تو ان کے نیچے لوگ خود ہی لکھ دیتے ہیں کہ ہے تو میں دیوبندی ہوں لیکن یہ ہمارے مفتی صاحب ہمارے فرقے کے کمزور گول کیپر ہیں, ہمیں بے عزت کروا رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ کب سے ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں, کہ آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کومنٹس کرنا شروع کر دیں. اس کے پیچھے آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی سازش چھپی ہوئی ہوتی ہے. بیسیکلی جب علمی دلائل میں کچھ لوگ فیل ہو جائیں نا تو وہ پھر انفیئر مینز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے ملک میں یہ طریقہ بڑا کامیاب ہے کہ آپ اگر کسی کو علمی طریقے سے قائل نہیں کر پا رہے نا تو پبلک کو اس کے اوپر چڑھا دے, کوئی جا کے اس کا سر پھاڑ دے, کوئی جا کے اسے گولی مار دے, گستاخ ڈکلیئر کر دے. اس کے لیے ہر پبلک کے پاس لادہ نعرہ ہے, علماء کے پاس اپنی پبلک کے لیے. بریلوی جب بھی کسی کا رد کرے گا نا, بریلوی مولوی, اور اس کے پیچھے اس کی یہ انٹینشن ہوگی کہ میں اپنی عوام کو اس بندے کے اوپر دوڑا دوں کہ چڑھ دوڑے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کے لیے, تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ گستاخ صحابہ ہے, وہ کہے گا یہ گستاخ رسول ہے, کیونکہ یہ لفظ بریلویت میں بکے گا. یا گستاخ اولیاء ہے. اب مجھے بتائیں اہل حدیث کے اندر یہ لفظ بک سکتا ہے کہ فلاں شخص گستاخ اولیاء ہے؟ اولیاء سے سب تو بڑے دشمن خود اہل حدیث نے. اولیاء سے مراد جو لوگوں کے بنائے ہوئے, من دون ہی اولیاء, تو یہ سودا تو نہیں بکے گا. دیوبندیوں میں کبھی یہ سودا بک سکتا ہے کہ فلاں شخص گستاخ اہل بیت ہے؟ ان کو اہل بیت سے کیا لینا دینا. ہاں اگر دیوبندیوں کو یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص گستاخ صحابہ ہے تو یہ سودا بکے گا, اور یہی وہ کر رہے ہیں, چیپ حرکت. اسی طریقے سے آپ آ جائیں شیعہ کے اندر. شیعہ میں کیا یہ سودا بکے گا کہ فلاں شخص گستاخ صحابہ ہے؟ لیکن اگر شیعہ میں سودا بیچنا ہے تو آپ کہنا پڑے گا یہ مولا علی کا گستاخ ہے, یہ حسین کو باغی کہتا ہے, یہ یزید کا بڑا حامی ہے. یہ سودا بک جائے گا وہاں پہ. ہر جگہ ڈیفرنٹ سودا بکتا ہے. اور جب کوئی مولوی بول رہا ہو تو آپ یہ دیکھ لیا کریں کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. جب دیوبندی بولے گا تو یہی سودا بیچے گا, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں, ہم جن کا دماغ خراب کر کے ہم نے پہلے پورے مسئلہ کا بیڑا غرق کروا لیا ہے. میں تو کہتا ہوں تبلیغی جماعت نہ ہوتی نا, دیوبندیت کا جنازہ نکل گیا تھا. تبلیغی جماعت دیوبندیوں میں ایسی ہے جیسے کہ آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز, اور اس کے بھی سرخیل مولانا طارق جمیل صاحب. ادروائز جو کچھ انہوں نے قتل و غارت کی کہانیاں یہاں پہ شروع کی تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے دین کا جنازہ نکالنا شروع کیا تھا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا. اچھا اب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ پبلک کو بیسیکلی اپنی پبلک کو ابھار کے چڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ تو وہ جناب بڑا گستاخ, کبھی کسی کی گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں, کبھی کسی کی. اور میرے بھائی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر میرا کلپ موجود ہے. میری جو تھاٹس ہیں وہ تو ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہیں. میں مودودی صاحب والی بات کروں گا کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں, تو میں تو مودودی صاحب سے بھی اگلا ورژن ہوں. مودودی صاحب کی تو چھپی ہوئی تھی, میری تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. حضرت ابو سفیان کے اوپر میرا ایک کلپ, چھوٹا سا کلپ ہے, وہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے. مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عموماً جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ حضرت نہیں بولا جاتا, ابو سفیان بولا جاتا ہے. تو اس کے جواب میں نے ایک بیٹر ٹروتھ بتایا تھا کہ چونکہ ان کی زندگی کا اکثر پیریڈ کفر میں گزرا ہے, تو جب ہم ان کی کفر کی زندگی کے واقعات ڈسکس کرتے ہیں تو حضرت کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہوتے, نہ ہمارے ائمہ نے حضرت کے ساتھ کیے ہیں. ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا, دوسری طرف سے ابو جہل کا آ گیا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورۃ الانفال میں دونوں میں سے ایک دے گا, تو ابو جہل کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی. اس کے بعد
بدر میں تو شکست ہوئی، احد کے لیے ابو سفیان ہی سارا لشکر اکٹھا کر کے لایا تھا بدلہ اتارنے کے لیے، خندق میں پھر ابو سفیان آیا تھا، کرتے کرتے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کی ڈومیننسی اتنی ہوگی، پھر عباس ابن عبد المطلب کی یاری تھی ابو سفیان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اب بھی تجھے یقین نہیں ہے، اگر تیرے بتوں میں کوئی جان ہوتی تو آج تجھے بچا لیتے، دیکھو محمد کا رب ان کے ساتھ کھڑا ہے، آج وہ فاتح کی حیثیت داخل ہو رہے ہیں، تو تجھے اب ان کے نبی ہونے میں کوئی شک رہ گیا؟ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ اسلام انہوں نے اس وقت قبول کیا جب بالکل موت کا ڈر سامنے آ گیا تھا، لیکن میں نے ساتھ یہ بولا تھا کہ ہم سے بہتر اسلام ہے، ہم باقی اصحاب سے کمپیئر کر رہے ہیں، جو قرآن میں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا گیا، یہ صرف دل جوئی تھی، کیونکہ اس کے آگے یہ بھی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جو اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ بھی امن پا گیا۔ تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہو تو امن میں ہو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 2 کلومیٹر جناب گھوڑے پہ چل کے جا کے تو ابو سفیان کے گھر میں جا کے بنا لوں؟ جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے۔ ابو سفیان کا نام صرف اس لیے لیا کہ وہ چونکہ وہ مکے کا سردار تھا، نبی علیہ السلام کو اس چیز کا احساس تھا کہ اس کی سرداری تو اب جاری ہے ہمیشہ کے لیے، تو اب ظاہر ہے کہ اس ایک جینس تو انسان میں ہوتے ہیں، تو اب اس کی دل جوئی کے لیے اسے کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، جن کی تالیف قلب کی جائے، یا طلقاء کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو میں ان کو تالیف قلب کروں؟ سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں آپ زکوٰۃ والا چیپٹر نکال کے دیکھیں، اوپر تلے 8-10 احادیث آپ کو غزوہ حنین والی ملیں گی۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ایک جہاد ہوا ہے جو آخری جنگ تھی جو عرب کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد تو پھر رومن اور پرشین امپائر پہ مسلمان چڑھے ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن کے ساتھ جب جنگ ہوئی، اس دوران نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہزاروں مویشی آئے، تو آپ نے 100 اونٹ ابو سفیان کو دیے۔ 100 اونٹ آج کا بھی سر کروڑوں روپیہ بنتا ہے، 2.5-3 لاکھ روپے کا بھی باٹھا سا لگائے ہیں تو 2.5-3 کروڑ تو بن گیا نا۔ اچھا 100 اونٹ صفوان کو دے دیے۔ صفوان کون؟ حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا، جو ان پہ ظلم کرتا تھا، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ۔ اس طرح اور لوگوں کو 100 اونٹ دیے۔ تو اب جو انصار مدینہ تھے ان میں کچھ نوجوان تھے جو تیز طبیعت کے تھے، ان کا دیکھو اس شخص کے اوپر اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون بھی خشک نہیں ہوا، یعنی ہم نے نبی کی خاطر قریش مکہ کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ان کے باپ دادا کے خون تو ہماری تلواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ مال غنیمت تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، انہی میں بانٹ رہے ہیں۔ لاجیکلی ان کا اعتراض بالکل درست ہے، لیکن اسلامکلی غلط تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ کی تائید ہے۔ قرآن میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی دیں وہ لے لو، جو نہ دیں جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ مال غنیمت کے بارے میں قرآن میں ہے نا، ویسے آپ اس کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پہ اسی وقت وحی نازل ہوئی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے انصار مدینہ کو بلا لیا، ان کے سینئر لوگ بھی آ گئے، فرمایا تم لوگوں نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے کچھ تیز طبیعت کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، تو مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ ہائے 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 ہائے۔ پھر آپ نے فرمایا بعض اوقات میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا ہوں، اور جن کا مجھے ڈر ہوتا ہے یہ کفر میں ہی نہ رہ جائیں یا کفر میں ہی پکے نہ ہو جائیں، اسلام میں پکے نہ ہوں، میں ان کو زیادہ دیتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ حضرت ابو سفیان کی گستاخی کون کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام۔ یہ تو یہی کہیں گے نا کہ نبی اسلام کے دل میں کچھ تھا، ان کو خوشی نہیں ہوئی تھی ایمان لانے کی۔ بٹ نانسنس آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ چلے کرنے کی برکت ہوتی ہے، اب ان کو اور کھول کے بیان کرتے ہیں، میں اور بھی بہت کچھ کھولوں گا، لیکن میں بس اتنا کرتا ہوں کم از کم آپ لوگوں تک بات پہنچے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری میں انصار کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے، اور میں یہاں مکے میں نہیں رہوں گا، میں واپس انصار کے ساتھ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا لیکن مجھے پتہ ہے انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پہ ترجیح دی جائے گی،
تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. تمہارے ساتھ لوگ زیادتی کریں گے اور حوض کوثر پہ جا کے کیا ہونا ہے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعد. ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا. جن لوگوں نے سارے مدینہ کے ساتھ زیادتی کی ہے, آل امیہ نہیں کی ہے نا. یہ تو امتی امتی والی روایت لے کے آتے ہیں. بخاری مسلم میں 8 حدیثیں ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا. اب میں نہیں بتاتا وہ لوگ کون ہیں, جنرل تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے فوراً بعد جو لوگ منکرین زکوٰۃ بن گئے, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے, عرب قبائل بخاری میں آتا ہے مرتد ہوئے. تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی زندگی میں مومن ہو. اور جو نبی کی زندگی میں مومن ہو وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. قانوناً وہ صحابی تھے, لیکن بعد میں پھر اہل سنت کے ہاں ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں نہیں صحابی اس طرح نہیں ہوتا, کچھ عرصہ رہا بھی رہو, پھر مرتے دم تک ایمان میں بھی قائم رہے, پھر یہ ہو. لیکن سر یہ تو بعد کی ڈیفینیشن ہے, جب وہ ہوا تھا اس وقت تو صحابی بن گیا تھا نا, بعد میں مرتد ہوا نا, اس وقت تو ڈیفینیشن میں آ گیا. اور وہی اصحابی اصحابی. اچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر خوش ہیں, ہمیں مال نہیں چاہیے, اور اللہ اور اس کا رسول ہمارا عذر قبول کر لیں. تو آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. یہ تم نے جو کچھ بات کی تھی وہ عذر ہم قبول کرتے ہیں. یعنی اعتراض تو جینوئن تھا, لیکن نبی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا, جذبات کے اندر ہوا. اس میں کوئی اسلام سے یا نبی علیہ السلام سے نفرت نہیں تھی, بلکہ یعنی نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات سکھائی تھی اسی کی روشنی میں انہوں نے ایک عدل کے اعتبار سے ڈیمانڈ کی. تو پھر نبی علیہ السلام نے کلیریفیکیشن دے دی کہ بھائی اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کے اوپر ٹھک جائے. اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, آپ صحیح مسلم میں چیپٹر نکالیں حضرت ابو سفیان والا, ایک ہی حدیث ہے اس کے اندر. حضرت ابو سفیان کی فضیلت میں یہ ایک حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر. اس میں ملے گا کہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر, تو نبی علیہ السلام سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلمان تو نہ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں. یہ مسلمان انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے. یہ کون مسلمان تھے؟ صحابہ کرام. کیوں نہیں تھے بیٹھتے؟ بھئی ایک دن میں تو کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت تو نہیں آ سکتی نا. جب آپ نے کئی سال پوری زندگی اس کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں 22 سال تک, اچانک وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کو پھر ہضم بھی نہیں ہوتا. اور میرے نزدیک اسی موقع پہ وہ حدیث بھی ہے مسلم شریف کی کہ حضرت بلال حبشی, حضرت صہیب اور سلمان فارسی تینوں زہد کے امام بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابو سفیان وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنی دشمنی وصول یعنی اس کا بدلہ نہیں اتارا. تو حضرت ابوبکر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں تم مکے کے سردار کے بارے میں ایسی لینگویج تو نہ استعمال کرو. لیکن صحابہ کرام کو وٹ بھی تھا کہ یار پوری زندگی لڑتا رہا, اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا, ہم نے تو بدلہ اتارنا تھا اسے. وہ اپنی جگہ جینوئن تھا, یعنی اینڈ پہ آگے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. آج کے دور میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ بلال حبشی کو, سلمان فارسی کو اور صہیب کو ابو سفیان کے بارے میں کیسی بات کر رہے تھے, تو میں نے ان کو منع کیا. تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو الٹا ڈانٹ دیا. آپ نے فرمایا تم نے ان کے دل دکھا دیے. آپ کو پتا تھا یار ان لوگوں نے قربانیاں کی ہوئی ہیں. حضرت ابوبکر کی للہ یہ دیکھیں الٹے قدم واپس آئے اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو. ہائے ہائے ہائے, یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم شریف کی والی حدیث دوسری حدیث میں. اچھا اس مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے نہ مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ میری اچھی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ خواہشات اگر آپ پوری کر دیں. آپ ہمیں بتاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے ام حبیبہ, اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے, مسلمان مجھے رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے. اور یہ میرا بیٹا ہے معاویہ, اس کو آپ اپنا نائب منشی رکھ لیں, یہ کاتب ہے آپ کے لیے خط و کتابت کر دیا کرے گا. تو آپ فرمایا ٹھیک ہے نام, مختصر جواب. اور تیسرا مجھے کسی جہادی لشکر میں بھیج دیں کہ پہلے تو میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا, میں اسلام کے لیے بھی لڑ لوں. آپ فرمایا اچھا.
یہ حدیث ختم نہیں ہوتی. وہ راوی کہتا ہے حدیث کا ابو زمائل ابن عباس کا شاگرد, وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ نہ نہیں کسی کو کیا کرتے تھے. اگر ابو سفیان خود سے نبی علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ نہ کرتا تو آپ کبھی بھی یہ تینوں خواہشات اس کی پوری نہ کرتے, لیکن اس نے خود آ کے ریکویسٹ کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو شفقت فرمائی کہ چلو یہ ٹھیک ہے. یہ وہ کاتب وحی کہتے ہیں جی وہ وحی نازل ہوئی اور وہ اللہ کی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام نے کاتب وحی لگایا. یہ کاتب وحی اس طرح لگے ہوئے ہیں ایک سفارش کے ساتھ ابو سفیان کی, وہ بھی تالیف قلب کے لیے, اور اس میں بھی کاتب کے الفاظ ہیں. کاتب وحی والی حدیثیں علیحدہ سے وہ بھی ٹھیک ہیں, لیکن وہ پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے, وہ بہت تلخ ہے, آپ متحمل نہیں ہیں.